اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آج ہم آیت الکرسی کا ترجمہ اور تشریح دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آیت الکرسی کے بارے میں بہت سی فضیلتیں اور فضائل بیان کیے جاتے ہیں، لیکن ان میں سے زیادہ تر ضعیف اور موضوع ہے، لیکن اس میں سے چند ہیں جو صحیح روایت سے آتی ہیں۔ صحیح روایت، صحیح حدیث کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اس کے لیے الگ سے ویڈیو بنا دوں گا، آپ کمنٹ میں بتا دیجیے گا۔ فی الحال میں اتنا سمجھا دوں گی، صحیح حدیث کا مطلب ہے کہ وہ حدیث جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بیان کی جاتی ہے اور اس کو بیان کرنے والے سبھی لوگ معتبر ہوتے ہیں۔ معتبر لوگوں سے ہم تک جو بات پہنچتی ہے اس کو صحیح کہتے ہیں۔ تو صحیح روایت بہت کم ہے۔ صحیح کا جو زید لفظ ہے وہ ضعیف ہے، یعنی کمزور، یعنی اس میں سے زیادہ تر لوگ معتبر نہیں تھے یا ایک آدھا کوئی معتبر نہیں تھا۔ تو ایک روایت تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے سے آدمی انشاءاللہ جنت میں جائے گا، یعنی صرف موت ہے جو اس کو جنت سے روکے ہوئے۔ تو یہ بات بھی صحیح ہے، یہ روایت بھی اکثر کتابوں میں ضعیف طریقے سے آئی ہے، لیکن امام نسائی نے اس کو صحیح روایت سے بیان کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کوئی منتر نہیں ہے جنت میں جانے کا، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آدمی پورے عقیدے کے ساتھ، ایمان اور اخلاص کے ساتھ جب آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے تو گویا وہ تجدید کر رہا ہے اپنے ایمان کی، اور جو اس کے اندر جو مضمون آیا ہے اس کی تصدیق کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر پورا ایمان رکھتا ہے، اس کی صفات پر ایمان رکھتا ہے۔ جب اس عزم اور جزم کے ساتھ اپنی زندگی میں وہ اس پر عمل کرتے ہوئے آیت الکرسی پڑھیں گا نماز کے بعد تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا۔ ظاہر ہے یہ تو ایمان اگر ایسا ہو آدمی کا تو اس کو ایمان تو وہ تو اس کو فائدہ پہنچانے ہی والا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے، وہ بیان کرتے ہیں کہ یجیر الانس من الجن آیت الکرسی، یعنی انسان کو جنات سے یعنی شیطان سے بچانے والی چیز آیت الکرسی ہے۔ ویسے تو پورا قرآن مجید ہے، اس میں خاص طور پر اس کو ایک مقام حاصل ہے آیت الکرسی کو، یہ انسان کو شیطان سے بچاتی ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ شیطان نے، ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے چیلنج کیا تھا جب حضرت آدم اور ابلیس کا جو واقعہ ہوا مشہور، تو اس میں اس نے یہ کہا تھا کہ یا اللہ، میں تیرے راستے میں بیٹھوں گا، یعنی اس انسان کی گھات میں بیٹھوں گا، اور اس کو شکر گزار بننے نہیں دوں گا، یعنی اس کو توحید پہ چلنے نہیں دوں گا، میں تیرے راستے پہ بیٹھوں گا۔ راستہ کیا ہے؟ توحید کا راستہ ہے۔ تو توحید کی راہ مارنے کے لیے شیطان بیٹھے ہوئے جگہ جگہ، اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ انسان اصل توحید پر عمل کرے، وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان اللہ کو مانے ہی نہ، اگر مانے تو پھر اللہ کو پوری اس کی صفات کے ساتھ نہ مانے، اور اگر صفات کے ساتھ مانے بھی تو وہ یہ بھی مان لے کہ کوئی سفارشی ہے، کوئی شفاعت کرنے والا ہے، اور اس کے بل پہ وہ پوری زندگی ایسی غفلت میں گزار دے۔ تو ظاہر ہے اس طرح جو آیت الکرسی آدمی پڑھتا ہے تو یہ سارے عقیدے باطلہ کی جڑ کٹ جاتی ہے، شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے، اور انشاءاللہ پھر شیطان سے آدمی محفوظ رہتا ہے۔ ایک اور حدیث، دوسری ایک حدیث میں آئے، ابن قیم کہتے ہیں کہ وَإِنَّهَا سَيِّدَةُ آیِ القرآن، یعنی یہ جو آیت الکرسی ہے یہ قرآنی آیات کی سردار ہے۔ تو جیسے کہ اس میں جو مضمون آیا اس اعتبار سے ان کی بات بھی صحیح ہے۔ آئیے ہم دیکھیں گے اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح کیا ہوتی ہے مختصراً۔ مشہور آیت الکرسی ہے، فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ فرمایا اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ اللہ ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی خدا نہیں ہے خدا کے سوا۔ اس کے بعد اس کے لیے ان صفات کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، حی القیوم، جو اس کی الوہیت یعنی خدا ہونے کا لازمی تقاضا ہے، اور جس کے نہ ماننے سے اس کی الوہیت ہی کی نفی ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ اس کی ان صفات کو نہ مانا جائے، یعنی پوری آیت الکرسی میں جو صفات اللہ کی بیان کی گئی ہیں ان صفات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہ مانا جائے تو اللہ تعالیٰ ہی کا انکار ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی اس آیت میں، آیت کرسی میں، ان باتوں سے اس کو بری قرار دیا گیا ہے جن کے ماننے سے بھی اس کی الوہیت کو بٹا لگتا ہے، یعنی مثلا اس میں نیند اور اونگ کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ ان صفات سے اللہ کو بری قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اگر یہ کمزوریاں اللہ تعالیٰ سے منسوب کی جائیں گی کہ اس کو اونگ بھی آتی ہے، وہ سوتا بھی ہے، وہ بھولتا بھی ہے، وہ کبھی کبھی کچھ چیزیں سنبھال بھی نہیں پاتا،
تو پھر وہ خدا کہاں سے ہو سکتا ہے؟ تو اس کی اولویت کو بٹا لگ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود یہ بتا دیا ہے کہ اس کے اندر یہ کمزوریاں نہیں ہیں جو انسانوں میں پائی جاتی ہیں۔ تو اب ان صفات میں سے سب سے پہلے حی اور قیوم کا ذکر کیا ہے۔ فرمائے گا اللہ الحی القیوم، حی اور قیوم ہے۔ حی یعنی زندہ ہے، اپنے آپ سے زندہ ہے، اور دوسرے بھی جو زندہ ہے تو وہ اس کے زندہ رکھے جانے سے زندہ ہے۔ اور قیوم ہے یعنی وہ اپنے آپ سے اپنے بل پر وہ قائم رہنے والا ہے اور دوسروں کو بھی وہ قائم رکھتا ہے۔ تو اور اس میں تردید ہو گئی، سارے ہر طرح کے شرک کی تردید ہو گئی، یعنی جو نہ زندہ ہیں، نہ خود قائم رہ سکتے ہیں، نہ دوسروں کو قائم رکھ سکتے ہیں، وہ کہہ کے خدا ہو سکتے ہیں۔ خدا تو وہی ہے جو خود زندہ ہے اور خود سے قائم رہتا ہے۔ اس میں شرک کی تردید بھی اس طرح ہو گئی کہ جب اللہ تعالیٰ خود قائم رہ سکتا ہے، خود قائم رہتا ہے اور دوسروں کو قائم رکھتا ہے، تو وہ کیوں کسی کو شریک کرے گا؟ اور کوئی شریک بھی کیوں آخر اس کا سہارا بن جائے گا؟ کیونکہ وہ تو اس کو کوئی سہاروں کی ضرورت پائی نہیں، وہ تو قیوم ہے جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ یعنی پوری کائنات کو اس نے ایسے ہی سنبھال رکھا ہے جیسے ایک شخص دالان میں بیٹھا پورے دالان کو سمجھتا ہے کہ اس نے احاطہ کیا ہوا ہے اور بڑے آسانی سے اس کو سنبھال سکتا ہے۔ اس سے بھی لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ سترکتا سے اور ایکٹیولی اور پوری طرح سے حاوی ہو کر اللہ تعالیٰ کائنات کو سنبھالتے ہیں۔ فرمایا اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ یہ صفات اس کے اندر ہے اور یہ صفات اس کے علاوہ کسی کے اندر بھی نہیں ہے، اور اسی لیے وہ خدا ہے۔ وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے۔ یہ سونا، یہ اونگ لگنا، یہ اصل میں موت کے پیش خیمے ہیں، موت ہی کی بہنیں ہیں، سونا، اونگ لگنا۔ اور اونگ لگنا تھکن وغیرہ اس کی وجہ سے بھی آتی ہے، تھکن کی وجہ سے آدمی سوتا بھی ہے، اور جب آدمی سوئے گا اور اونگ لگے گی تو وہ قائم کہاں سے رہے گا؟ جبکہ اللہ خود قائم بھی رہتا ہے اور دوسروں کو بھی قائم رکھتا ہے، اس لیے یہ صفات اس کے اندر بالکل ہی موجود نہیں ہے۔ فرمایا زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، تو سب کچھ زمین آسمان میں اس کا ہے، اس نے کسی کو نہ اس کا اختیار بخشا نہ اقتدار بخشا۔ فرمایا کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ یہ خاص اسلوب ہے، اس میں ہر طرح کی سفارش کا انکار ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اجازت دیں گا اور وہ سفارش کریں گا، یہ انداز اسلوب ہے اس بات کا کہ اللہ کے سوا کوئی کسی کی سفارش نہیں کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرنے والا نہیں۔ کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ یعنی یہ جو لوگ ہیں نا فرشتوں کے بارے میں سوچتے تھے کہ خدا کی بیٹیاں ہیں اور مقرب ہیں اور یہ اللہ کے پاس ہم کو بخشا لیں گے، سفارش کریں۔ اللہ فرمایا کون ہے وہ؟ مطلب کوئی نہیں ہے۔ کون ہے وہ؟ کوئی نہیں۔ فرمایا جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے۔ یعنی ایک تو صفات کوئی کر نہیں سکیں گا کیونکہ اللہ کا کوئی شریک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی بات چھینیں گے۔ دوسرے اگر سفارش کرنے والا سفارش کرے تو آخر کیا بولیں گے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے آگے اور پیچھے ہر چیز سے واقف ہے، سب کچھ جانتا ہے، جو اوجھل ہے اور جو اس کے سامنے بندے کے اللہ اس سے واقف ہے۔ تو کوئی اللہ تعالیٰ کے علم میں اضافہ تھوڑی کرنے والا ہے، کوئی آ کر یہ تھوڑی کہے گا اللہ تعالیٰ کو کہ ہم جانتے ہیں یہ بڑا نیک آدمی ہے۔ اللہ فرما رہے وہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے کہ کون اس کی رحمت کو مستحق ہے اور کون نہیں ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہیں، جو فرشتے کے بارے میں جو ان کا عقیدہ تھا مکے کے مشرکین کا کہ خدا کی بیٹا، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے یا یہودیوں کا جو عقیدہ ہے، اللہ فرما رہے تم کس کو بھی کتنے بزرگ برتا ہستی سمجھ لو، کسی کے پاس جو بھی علم ہے وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اور جتنا ان کے لیے ضروری تھا اتنا ہی، نہ ان کا خود کا حاصل کیا ہوا ہے اور نہ ان کے علم سے زیادہ وہ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بس جو کچھ اللہ کے پاس ہے اللہ نے سب کے علم پہ اس کا احاطہ ہے، اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے۔ وسیع کرسی السماوات والارض، کرسی عربی میں بھی اسی طرح استعمال ہوتا ہے جیسے ہماری زبان میں کرسی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اقتدار کے لیے استعمال ہوتا ہے، حکومت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اختیار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کرسی کا مطلب وہ 4 ٹانگ والی کرسی نہیں ہے۔ اللہ فرمایا زمین و آسمانوں پر اسی کی کرسی یعنی اسی کی حکومت ہے، اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں، یعنی جب وہ تھکتا نہیں تو پھر کسی دوسرے کو اپنے سبسٹیٹیوٹ کے طور پر کیوں کھڑا کریں گا؟ بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ یہ صفات علی اور عظیم بتا کر یہ بتائے کہ وہ بہت اعلیٰ ہے اور بہت عظمت والا ہے، تو اس کی صفات کو جان لو، اور جیسے وہ اپنی صفات کے بارے میں بتا رہا ہے ویسے ہی صفات کو جو کا تو مان لو۔
اللہ کی صفات کے بارے میں افراد اور تفرید کا شکار مت ہونا، اپنے قیاس اپنے گمان سے اس پر کمی بیشی نہیں کرنا، اگر ایسا کرو گے تو گمراہ ہو جائے گا۔ تو اس کی صفات کو ہمیشہ اپنے سامنے مستحضر رکھو۔ بزرگ و برتر ذات ہے، وہ نہایت اعلیٰ صفات کا حامل ہے۔